السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ عز و جل خود بھی کرتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو بھی فرماتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22۔ انشاءاللہ ہمارے 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، آج ہم تیسرے رکوع کو ابتدا کر رہے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور یہ نیکی کی دعوت ہے، اللہ کے کلام کو عام کرنے کا پیغام ہے، اس میں میرا ساتھ دیجیے کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہو سکتا ہے دن قیامت کے ہماری نجات کا وہی باعث بن جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو ربکم تمہارا رب، الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، اور الذین ان لوگوں کو، من سے، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تاکہ تم، عربی میں لعل اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں کسی کام کا نتیجہ پیدا ہونے کی قوی امید ہو۔ تتقون تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور تتقون اور تقوی ایک ہی لفظ سے بنے ہیں۔ اس کی مکمل تشریح جو ہے ہم نے سبق نمبر 5 میں پیچھے پڑھی ہے۔ مختصر یہ کہ تم میں خدا سے ڈرنے اور احتیاط سے زندگی بسر کرنے کی عادت پختہ ہو جائے، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ یعنی ہم ہر معاملے سے پہلے اس چیز کو سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے یا رضامندی ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے حکموں کو ماننا ہی پرہیزگاری اور تقوی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ الناس لوگوں، قرآن پاک میں اس آیت میں سب سے پہلی بار اللہ تعالیٰ نے ایک مطالبہ کیا ہے اور انسانوں کو یا ایہا الناس کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار بننے کا مطالبہ ہر انسان سے فرمایا ہے۔ اعبدوا عبادت کرو، یہ لفظ عبادت سے بنا ہے جس کی اصل عبد ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو عاجزی اور ادب کے ساتھ ماننا، جسے اطاعت اور فرمانبرداری بھی کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادت کے ضروری جز ہیں، لیکن عبادت انہی پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ پوری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنی ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس سورت کے شروع میں سب سے پہلے متقی کی صفات بیان کی گئی اور اب بتایا گیا کہ قرآن اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد کافروں کا حال بیان کیا گیا، پھر منافقوں کی کیفیت واضح کی گئی۔ اب یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیوں نہ کہ ان 3 قسم کے لوگوں کے ذکر کے بعد آدمی میں واقعی طور پر متقی بننے کا شوق پیدا ہو جانا چاہیے۔ اس لیے اب اصل تقویٰ حاصل کرنے کی راہ انسان کے سامنے واضح کی جاتی ہے۔ یہاں تمام لوگوں کو پکار کر یہ بتایا گیا کہ اسلام کے تمام عقیدوں اور حکموں کی اصل بنیاد رب کو پہچاننا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو ڈھونڈے، اس کی کھلی نشانیوں سے اسے پہچانے اور اسی کی عبادت کرے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی سے مانگے، کیوں نہ کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور ہر وقت ہر زمانے میں اس کی پرورش کی اور اس کو اس کی قابلیت کے مطابق ترقی کے راستے بتائے۔ اس رب کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو اور تم سے
جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ اسی معرفت سے تقوی حاصل کرنے کی کھلی راہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں بلکہ اس سے سراسر انسان ہی کا فائدہ ہے۔ عبادت کرنے سے انسان کے خیالات کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اصل باتوں کی طرف توجہ دینے کا موقع ملتا ہے۔ اب آیت نمبر 22 ہے ہمارے پاس، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے مختلف پھل نکالے، سو نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی مقابل اور تم جانتے ہو۔ الذی جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین فراشن فرش و اور سمائی آسمان بناء چھت و اور انزلہ اتارا اس سے من سے السمائی آسمان ماء پانی فاخرج پھر نکالا بھی اس سے من سے ثمراتی پھل رزقا روزی لکم تمہارے لیے فلا سونا تجعلوا ٹھہراؤ للہ اللہ کے لیے اندادن مقابل و اور تم تعلمون جانتے ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے مختلف پھل نکالے، سو نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی مقابل اور تم جانتے ہو۔ فراشن فرش، وہ چیز جو بچھا دی گئی ہو یا ایسی ٹھوس اور ہموار چیز جس پر ہم قدم رکھ سکتے ہوں اور چل پھر سکتے ہوں۔ ہموار ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مستطیل یا مربع ہو بلکہ ایک بڑی گول شکل میں بھی فرش کا کام دے سکتی ہے۔ اندادن مقابل، یہ لفظ ند کی جمع ہے جو عربی میں مثل و مشابہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، مخالف اور مد مخالف کے معنوں میں بھی، چنانچہ اندادن کے معنی مخالف اور موافق دونوں کے ہو سکتے ہیں۔ پہلی آیت میں رب کی پہچان یہ بتائی گئی کہ اس کو اپنا اور اپنوں سے پہلوں کا پیدا کرنے والا مانا جائے۔ اس آیت میں کچھ اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے والی صرف زمین یا ماں کے پیٹ کے اندر کام کرتی ہے اور آدمی کو نظر نہیں آتی، اس لیے وہ دوسری صفات ہیں جو اس سے زیادہ واضح ہیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ ان پر جو ہے نا ہر چھوٹا بڑا آدمی غور کر سکے۔ انسان کی زندگی کو باقی اور قائم رکھنا، اس کی اسباب مہیا کرنا اور انسان کی زندگی کو آہستہ آہستہ اس کی ترقی کے آخری درجے تک پہنچانا، دنیا جو ہے پہنچا دینا صرف اسی رب کا کام ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ انسانوں کا رب ہے اور اسی نے سب کچھ پیدا کیا اور اس کے باقی رہنے والی زندگی ہے، تمام جو مواقع سب چیزیں اسی نے اکٹھے کی ہیں۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا فرش ہے۔ نمبر 2 آسمان جس کو اللہ نے خیمے کی طرح، چھت کی طرح انسان کے سر پر چھت بنا کر ادھر کھڑا رکھا ہے جس سے روشنی کا انتظام بھی خوب ہو رہا ہے۔ اور نمبر 3 انسان کے روزمرہ کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے اوپر سے بارش، جس سے رنگا رنگ کے پھل اور پھول وہی پیدا کرتا ہے جس کو انسان کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ انسان کے موجود ہونے کا جو ہے ذریعہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بھی ہر انسان اپنے رب کا ہی محتاج ہے ہر سٹیج پہ، اس لیے چاہیے کہ وہ اپنا معبود بھی اسی رب کو سمجھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس رب کا نام جس میں یہ سب صفتیں موجود ہیں اللہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس آیت میں اللہ نے خوب سمجھا کر اپنی نعمتوں اور بخششوں کو بیان کر کے اپنی عبادات کا حکم دیا اور اپنی پہچان کا رستہ بھی بتا دیا تاکہ عبادت
تاکہ عبادت کر کے اس کو پہچانا جائے، بغیر پہچانے عبادت کرتے رہنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو ہم نے سنا پڑھا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، ہم سے بے حساب راضی، ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور در حبیب کے بار بار دعوت نامے ہم سب کے نام بھیجے اور سب کو مکین مدینہ کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔